الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. محترم دوستو بزرگوں، شعبان المعظم کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلامی مہینے 12 بنائے ہیں. ویسے ظاہر کے اعتبار سے دیکھنے جائیں تو تمام مہینے، چاہے وہ محرم الحرام کا ہو، صفر کا ہو، جنوری ہو کہ فیبروری ہو، ہر مہینے سرکے ہیں. ہر مہینے میں روزانہ صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو ڈھلتا ہے. چاند کی رفتار بھی اسی اعتبار سے چلتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے بعض کے اوپر، اور جس مہینے کے ساتھ اللہ کی نسبت ہو جاتی ہے، بلکہ جس شے کے ساتھ بھی اللہ کی نسبت ہو جاتی ہے، وہ چیز، وہ شے بہت قیمتی ہو جاتا ہے. کعبۃ اللہ کو ہم دیکھیں، کعبۃ اللہ ایک ایسا گھر ہے، ظاہر کے اعتبار سے دیکھنے جائیں تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے. ان گھڑ جس کو کہتے ہیں، جس کا کوئی گھاٹ ہی نہیں ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹے نے وہ گھر بنایا اور بالکل سمپل بنایا. اس کے اوپر پلاسٹر بھی نہیں ہے، لیکن اس گھر کی نسبت اللہ نے اپنے ساتھ کی. ان اول بیت وضع للناس، اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ پہلا گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور برکت کا، ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تمام دنیا کے لیے ہدایت، برکت اور ہدایت کا مجموعہ بنایا، اس کا سینٹر بنایا. تو وہ گھر دنیا کے تمام گھروں سے افضل ہو گیا اور لوگوں کے دل اسی کی طرف کھینچتے ہیں. لوگوں نے زندگیاں بتا دی، اپنے گھر بار چھوڑ کے وہاں پر پڑے رہے. حضرت مولانا مکی صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا، جو حرم مکہ میں درس دیتے ہیں. حرم مکہ میں آنے سے پہلے وہ سیاست میں تھے. انہوں نے خود نے کہا کہ 1960 سے 1972 تک میری زندگی وہ سیاست کی زندگی تھی. وہ اپنے علاقے کے MLA تھے. 12 سال کی زندگی ان کے ایسی گزری ہے. لیکن جب 1972 میں مکۃ المکرمہ میں آیا تو آج تک وہاں سے وہ گئے نہیں ہیں. وہیں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنا قیام بنایا اور وہیں سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دنیا میں چلایا، اس کی نشر و اشاعت کی. وہ اپنے گھر پچھلے 12 سال سے نہیں گئے. 2002 میں یا 2003 میں 18 سال کہ 18 سال سے تو میں اپنے گھر بھی نہیں گیا. ان کا جو قیام ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا مولد جنم استھل ہے پاکستان کے اندر، وہاں بھی کہ میں اپنے 18 سال سے نہیں گیا. تو لوگوں نے زندگیاں کھپا دی اور ہزاروں کروڑ مسلمان لاکھوں روپے خرچہ کر کے اس گھر کی زیارت جاتے ہیں. اور ہر مسلمان کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ لے جائے.
اللہ نے اس گھر کے اطراف گھومنے کو عبادت قرار دیا، جس کو طواف کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ نسبت ہوئی، اللہ کے ایک نبی نے اس گھر کو بنایا اور اللہ کے ساتھ نسبت ہوئی تو اس گھر کی عظمت اتنی بڑھ گئی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے، شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں اور رمضان کی آمد ہے۔ بالکل رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر یوں سمجھو کہ سایہ فگن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری ایام ہوتے تھے تو رمضان کی فضیلت کے اوپر اس کی اہمیت بتانے کے لیے صحابہ کے سامنے تقریر فرماتے تھے کہ آنے والا مہینہ کتنا عظیم ہے، اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، عبادت کے لیے تیار کریں۔ مشائخین یوں فرماتے ہیں کہ اس مہینے سے آنے سے پہلے اس کی ایک تیاری تو یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات سے فارغ ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دی ہے کہ وہ ایک مہینے کا راشن اپنے گھر میں بھرا سکتا ہے تو یہ بھی کر لے، اور عید کے لیے اپنے بچوں کے لیے جو بھی خریدی ہوتی ہے وہ بھی رمضان سے پہلے کر دے، کیونکہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم مبارک مہینہ ہے، شہر عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو فرمایا کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ شہر عظیم ہے، بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے۔ ہم عام مسلمان اس کی برکتوں سے ناواقف ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ 6 مہینے پہلے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب رمضان گزر جاتا ہے تو 6 مہینے تک اس کے جانے کا افسوس کرتے ہیں۔ اتنا عظیم مہینہ ہے۔ جو اہل کشف بزرگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کشف و کرامات عطا کی ہوتی ہے، اللہ کے ایسے بعض بندے ہیں یہ کشف و کرامات جو متبع سنت بزرگ ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں سنت زندہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو راز کی باتیں بتا دیتا ہے۔ دیوبند کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کشف و کرامات والے بزرگ تھے، مجذوب تھے۔ میں نے ایسے اللہ والوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنے جذب کے اندر رہتے ہیں۔ عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں کہ مذاق کرتے ہیں، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے کہ عجیب ان کے اندر ایک جذب ہوتا ہے، ہوتے ہیں کامل ولی۔ تو ایسے ہی یہ بزرگ تھے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پتہ نہیں ایک مرتبہ ان کو کیا سوجھی کہ یہ ہمارے برادر وطن جو ہیں، ہندو بھائی ہیں، یہ گنگا کو بڑا پوتر مانتے ہیں، تو کہ اس کے اندر ایسی کیا پوترتا ہے، اس کے اندر ایسی کیا پاکی صفائی ہے کہ جو ایسی بات چل پڑی ہے کہ جو اس سے اسنان کرے گا، اس سے غسل کرے گا، اس کے سارے پاپ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، سارے گناہ سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، کہ لاؤ میں اس کی تپاس کروں۔ ویسے شریعت میں اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے، لیکن بس ان کے دل میں آئی تو وہ ایک مرتبہ دیوبند سے نکل گئے۔ گنگا جہاں سے نکلتی ہے اس شہر کا نام، اس بستی کا نام گنگوتری ہے، جہاں سے یہ گنگا پھوٹتی ہے۔ جنت کی 4 ندیاں ہیں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، جنت کی 4 ندیاں ہیں جو دنیا کے اندر، جو جنت سے، دنیا کی 4 ندیاں ہیں جو جنت سے پھوٹتی ہیں۔ دنیا کی 4 ندیاں، 4 دریا ایسے ہیں جس کا جو اینڈ جو ہے وہ جنت ہے۔ اس میں سے ایک سیحون ہے، ایک جیحون ہے، اس طرح کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ایک کے اس میں سے ندی جو ہے وہ جنت سے اس کا تعلق ہے۔
بس یہ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنے من میں انہوں نے ٹھان لی کہ آج اس کی اللہ سے حقیقت جان کے رہوں گا کہ گنگا جہاں سے نکلتی ہے، گنگا ندی کے اندر ایسی کون سی پاکی صفائی والی بات ہے کہ ہندو بھائی اس کو اتنا معظم اور پاک صاف سمجھتے ہیں. وہ چلے 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 اور جہاں سے گنگا نکلتی ہے گنگوتری، جہاں سے یہ ندی پھوٹتی ہے، وہیں پر جا کے مراقبہ کیا. 1 ہفتے تک مراقبہ کیا، اللہ سے پوچھتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ اس کی جو ہے حقیقت میرے سامنے واضح فرما دے. اللہ نے بالآخر کھول دیا. یہ کشف و کرامات جو ہوتی ہے یہ بالکل حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ انہی بزرگوں کو عطا فرماتے ہیں جو متبع سنت ہوتے ہیں، جن کی ایک چھوٹی سی چھوٹی ادا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر نہیں ہوتی. جو بات کرتے ہیں تو سنت کے مطابق، جن کی چال اور چلن ہوتی ہے تو سنت کے مطابق، جو بیٹھتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقطالی ہی میں بیٹھتے ہیں. جن کے معاملات، جن کے معاشرت، جن کے اخلاق، جن کا ہر فعل، جن کی راتیں، جن کی دن، بس وہ ان کی دھن ہی ہوتی ہے کہ کیسے میرے اللہ اور میرے رسول مجھ سے راضی ہو جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو راستے سے گزرتے وقت انجانے میں میری جان کے وہاں پر انہوں نے ٹھوکر کھائی. دیکھو سنت کا کتنا شوق ہے. ساتھی جو تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے جان کر کیوں یہاں پر ٹھوکر کھائی؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں پر میرے نبی گزرے تھے، ان کو یہاں پر ٹھوکر آئی تھی، تو جہاں پر اللہ کے نبی کو انجانے میں ٹھوکر آئی تھی کہ میں نے وہاں پر جان کر ٹھوکر کھائی تاکہ میرے نبی کی یہ ادا بھی مجھ سے ادا ہو جائے. یہ ہوتے ہیں سنت کے دیوانے. ملتی ہے جنت سنت کے راستے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیان کر رہے تھے. مسجد نبوی پوری بھری ہوئی تھی. گیٹ کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گیٹ پر کھڑے رہنے والوں کو کہا کہ بھئی آپ بیٹھ جائیے تاکہ سکون کے ساتھ بیان سن سکے. تو باہر روڈ کے اوپر، راستے کے اوپر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. جیسے ہی کان میں آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹھ جائیے، تو بس حضور وہ عبداللہ ابن مسعود جو مسجد میں نہیں تھے، حکم کس کو فرمایا؟ مسجد میں جو کھڑے تھے ان کو فرمایا. لیکن وہ باہر کہیں جا رہے تھے تو وہ فوراً وہی باہر بھی بیٹھ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کی آواز میرے کان میں آئے کہ بیٹھ جاؤ اور پھر بھی میں کھڑا رہوں. ایسے سنت کے دیوانے تھے، ایسے عاشق رسول تھے، تب جا کے دنیا ان کی کامیابی چومتی تھی. آج مسلمان کا گلا شکوہ ہے کہ آج ہم کو کامیابی نہیں ملتی. ہمارے مسائل اور ہمارے پریشانیوں کا حل ہم کو دکھائی نہیں دیتا. وجہ یہی ہے کہ نبی کی سنتوں سے منہ پھیرا ہے. تو وہ کشف و کرامات والے بزرگ جو ہیں مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، 1 اٹھوائیے تک، 1 ہفتے تک انہوں نے کشف اللہ کے سامنے مراقبہ کیا. بالآخر اللہ نے ان کو واضح کیا کہ جس جگہ سے گنگا ندی بہتی ہے، پھوٹتی ہے، گنگوتری، وہاں پر کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں. یہ اس کی برکت سے ہے کہ اس کی برکت سے پھر ایک قوم کے اندر یہ بات چل پڑی کہ جہاں سے یہ گنگا ندی نکلتی ہے، جب وہ اتنی پاکیزہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں، کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر مدفون ہیں، تب جا کے جو ہے یہ لوگ
جو ہے اس کو اتنا پوتر مانتے ہیں کہ اس کے پانی سے اسنان کر لیا تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت تو وہی ہے جو ہماری شریعت میں ہے۔ ہمارے لیے سب سے معظم پانی زمزم کا پانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج استقبال رمضان پر کچھ بات عرض کرنی تھی لیکن وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلی جمعہ کو استقبال رمضان یعنی رمضان کا ہم استقبال کیسے کریں۔ اسلامی کنٹریز کے اندر استقبال رمضان کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ تو کورونا کا دور ہے اس لیے وہ سب جلسے جلوس بند ہے، لیکن وہاں پر یہ ایسے مستقل جلسے ہوتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اصل استقبال رمضان کیا ہے، رمضان کا ہم استقبال کیسے کریں، انشاءاللہ اگلی جمعہ میں اس کو عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنت پڑھ لیں۔